بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، زوار.ہدا یوٹیوب چینل کے ساتھ زوار محی الدین آپ سے مخاطب ہے۔ جیسا کہ ہم نے اپنی پہلی ویڈیو میں آپ سے وعدہ کیا تھا، ہماری جو نیکسٹ ویڈیو ہوگی وہ رمضان المبارک کے حوالے سے ہوگی، رمضان المبارک کے موضوع پہ ہوگی۔ تو آج ہم رمضان المبارک کے حوالے سے چند باتیں عرض کریں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم صاحب تقوی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ ناظرین کرام، اس آیت سے ہمیں تین چیزوں کا علم حاصل ہوا۔ پہلی چیز یہ کہ ہم پر روزے رب تعالیٰ کی طرف سے فرض کیے گئے ہیں۔ دوسری چیز یہ کہ جس طرح ہم پر فرض کیے گئے ہیں، ہم سے جو پہلی امتیں تھیں ان پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ اور تیسری چیز یہ کہ روزے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان صاحب تقوی بن جائے، اس کے اندر دینداری آ جائے، اس کا نفس پاکیزہ ہو جائے، اس کو تزکیہ نفس حاصل ہو جائے۔ سامعین کرام، سب سے پہلے ہم اہل کتاب کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ یہودی، جو موجودہ یہودی ہیں، وہ بھی روزہ رکھتے ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا 40 دن کا روزہ رکھنا، جب آپ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے اور تورات لینے کے لیے کوہ طور پہ تشریف لے گئے تو آپ نے 40 دن روزہ رکھا۔ آج کے یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یوم وصال ہوتا ہے، یا یہودیوں کے جو والدین جب فوت ہوتے ہیں ان کا جو یوم وصال ہوتا ہے، یا جب قحط سالی ہوتی ہے، یہودیوں پر جب کوئی مصیبت آتی ہے، تو وہ آج بھی روزہ رکھتے ہیں۔ اگر ہم عیسائیوں کی بات کریں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا روزہ رکھنا انجیل سے ثابت ہے۔ موجودہ انجیل میں بھی آپ کے روزے کا ذکر ہے، اور یہ بھی ذکر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو روزہ رکھنے کا حکم فرمایا، اور فرمایا کہ اے میرے حواریوں، روزہ رکھو اور خوش دلی کے ساتھ رکھو، منہ نہ بگاڑو۔ جیسا کہ جب شام کا وقت ہوتا ہے، روزے دار کو جب بھوک اور پیاس ستاتی ہے، افطار کا وقت قریب ہوتا ہے، تو روزے دار اپنا منہ بناتا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو فرمایا کہ روزہ رکھنا لیکن منہ نہ بگاڑنا، بلکہ اس کو خوش دلی کے ساتھ مکمل کرنا۔ تو آج کے عیسائی بھی روزہ رکھتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جس طرح ترتیب کے ساتھ اور باقاعدگی کے ساتھ الحمدللہ مسلمان روزہ رکھتے ہیں، اس طرح نہ یہودی رکھتے ہیں اور نہ عیسائی رکھتے ہیں۔ اور یہ تو تھے اہل کتاب۔ اور اگر ہم باقی اقوام یا باقی مذاہب کی بات کریں تو جو قدیم رومن تہذیب تھی یا مصری اور یونانی تہذیب تھی، ان میں بھی روزے کا ثبوت ملتا ہے، یعنی ان سے بھی روزہ رکھنا ثابت ہے، اگرچہ اس کا جو سحر و افطار کا ٹائم ہے وہ مختلف تھا، مگر ان سے بھی روزہ رکھنا ثابت ہے۔ اگر ہندو مذہب میں دیکھا جائے تو آج بھی ہندو مذہب میں ان کی عورتیں اپنے خاوند کی درازی عمر کے لیے ورت رکھتی ہیں۔ ورت ہندی زبان میں روزے کو کہا جاتا ہے، اور ہندوؤں کے جو سادھو ہوتے ہیں، جو چلا کش ہوتے ہیں، جب وہ چلے کی نیت کرتے ہیں، چلے پہ جاتے ہیں، تو ہندو سادھو آج بھی 40 دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو سامعین ذی وقار، معلوم یہ ہوا دنیا کا کوئی بھی مذہب ہو، خواہ وہ اہل کتاب میں سے ہو یا باقی قدیم جتنی بھی تہذیبیں تھیں، تمام سے روزہ ثابت ہے۔ لیکن الحمدللہ مسلمانوں کو یہ فخر حاصل ہے، ہم لگاتار 29 یا 30 دن کا روزہ رکھتے ہیں، اور جس ترتیب، باقاعدگی کے ساتھ اور اہتمام کے ساتھ ہم روزہ رکھتے ہیں، الحمدللہ اس طرح دنیا کا کوئی مذہب یا دنیا کی کوئی قوم نہیں رکھتی۔ اب روزے رکھنے کا جو مقصد رب تعالیٰ نے بیان کیا ہے وہ تقوی ہے، وہ پرہیزگاری ہے۔ دنیا کے ہر مذہب میں
جو اہل مذہب ہیں ان کو تقوی کی ضرورت ہوتی ہے، پرہیزگاری کی ضرورت ہوتی ہے، تزکیہ نفس کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ہر مذہب اور ہر قوم کے لوگ روزہ رکھتے ہیں، اسی لیے مسلمانوں کو بھی حکم دیا گیا ہے کہ تم روزہ رکھو تاکہ تم صاحب تقوی بن جاؤ۔ تو سامعین، کوشش یہ کرنی چاہیے جب روزے ختم ہوں تو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، اب غور و فکر کرنا چاہیے کہ کیا روزے رکھنے سے رب تعالیٰ کی جو منشا تھی، یعنی رب تعالیٰ نے جو مجھے روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے، رب تعالیٰ کی منشا تو یہ تھی کہ میں صاحب تقوی بن جاؤں، تو 30 دن روزے رکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی اس منشا کو پورا کیا، کیا میں صاحب تقوی بن گیا؟ تو نیکسٹ ہماری جو ویڈیو کا موضوع ہوگا انشاءاللہ وہ تقوی اور حسن نیت ہوگا کہ نیت کا کیا فائدہ ہے۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو، اور اسی طرح اچھی ویڈیوز ہم انشاءاللہ آپ کی خدمت میں لاتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا فرمائے اور دوسروں کی زندگیوں میں آسانیاں لانے کا سبب بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔